بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفاہم سلیمان فہمنا۔ ہم نے بات کی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے، تو ہوا یہ کہ اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ قرآن میں اکثر مقامات پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فوتگی کا ذکر ہے، لیکن جب قرآن اتر رہا تھا اور صحابہ کرام اس کو سن رہے تھے تو اس بات کو وہ ذہن نشین نہیں کر رہے تھے کہ واقعی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے گا۔ آج ہمارے لیے یہ آسان ہے کہ ہم قرآن کھولیں اور دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ بھی ذکر ہے، یہ ذکر ہے، لیکن صحابہ کرام اس کو اس معنی میں لے ہی نہیں رہے تھے۔ اور یہ کیا؟ اس لیے کہ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ وہ موت کے بارے میں نہیں سوچتا، خاص طور پر جن سے آپ کو محبت ہوتی ہے ان کے بارے میں تو سوچنا بھی نہیں سکتے ہیں کہ کہیں اس لیے کہ کسی کو یہ وہم و گمان بھی نہیں تھا رسول پاک، اسی لیے کسی کو یہ وہم و گمان نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جائیں گے۔ اور کچھ آیات ہیں جو کہ جن کا ہم ذکر کر لیتے ہیں جس میں آپ کی فوتگی کا ذکر ہے، اور جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی آپ کے انتقال پر پڑھی تھیں، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ان سے پوچھا تھا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، اور پھر ایک روایت میں انہوں نے کہا کہ مجھے یوں لگا کہ میں نے یہ پہلی دفعہ سنا ہے۔ اب یہ کون سی آیات ہیں؟ ایک تو سورہ زمر ہے جس میں کہ انک میتون وانہم میتون، کہ تم بھی مر جاؤ گے وہ بھی مریں گے، اور پھر آل عمران 144 ہے جو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی پڑھی تھی کہ وما محمد اللہ رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، قد خلت من قبلہ رسول، ان سے پہلے بہت سے رسول آئے چلے گئے، افئن ماتا و قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ اگر وہ مر گئے یا قتل کر دیے گئے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کی طرف چلے جاؤ گے۔ پھر انبیاء 34 میں ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کہ میں نے کسی بھی بشر کو خلد کی زندگی نہیں دی، یعنی ہمیشگی کی نہیں دی، افئن مت فہم خالدون، اگر تم مر جاؤ گے تو کیا وہ یعنی کفار ہمیشہ رہیں گے۔ اور اگر یہ بھی بالکل حق ہے کہ اگر کسی کو ہمیشگی کی زندگی ملتی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ڈیزرو کرتے تھے، لہٰذا اور تو کسی کو یہ نہیں مل سکتی تھی نعمت، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نا کل نفس ذائقۃ الموت، تو ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لہٰذا رمضان 10 ہجری میں اب ایک اور اشارہ حدیث میں کیا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے 2 دفعہ قرآن پڑھا تھا، جبکہ ہر دفعہ صرف ایک بار پڑھتے تھے۔ پھر سورہ نصر جب نازل ہوئی تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، یعنی جب لوگ جوک در جوک دین میں خانے ہوں تو تم پھر اب کیا کرو کہ اللہ سے استغفار کرو، استغفر انہ کان توابا، بخشنے والا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ اس صورت کے پس منظر مجھے کون بتائے گا، تو کوئی بھی نہ بتا سکا سوائے ابن عباس کے، کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اشارہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کو کہ آپ کا اللہ سے ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ اسی طرح معاذ ابن جبل جس سے آپ کو بہت محبت تھی، ان کو جب یمن بھیجا تھا تو آپ ان کے ساتھ چلتے جا رہے تھے، اونٹ پہ سوار تھے وہ، تو آپ نے ان سے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے میں تم سے دوبارہ نہ مل سکوں، اور یا تم دوبارہ مجھے نہ دیکھ سکو، اور جب تم مدینہ آؤ تو تمہیں میری مسجد اور میری قبر ملے گی۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے رونا شروع کر دیا تھا۔ اور عوام الناس کے لیے آخری حج ایک پیغام تھا، اسی لیے اسے حجۃ الوداع کہا گیا۔ آپ نے لوگوں کو رخصت کر رہے تھے، آپ نے یہ کہا تھا کہ لعلی لا اکامکم من عامہم ھذا بعد عامہم ھذا، کہ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ مجھ سے لینا ہے لے لو، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد میں تم لوگوں سے نہ مل سکوں۔ بہرحال سفر کے آخری ایام میں بیمار ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد گئے اور خاص دعا کی اور کہا کہ میرا انتظار کرنا، میں حوض پر تم لوگوں سے وہاں ملوں گا اور میں وہاں پہلے ہی پہنچ جاؤں گا۔ ہم جانتے ہیں کہ حمزہ رضی اللہ عنہ بھی احد کے شہیدوں میں سے تھے۔ سفر کے مہینے کے آخری دن
یا پہلی ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو جاگ گئے اور غلام کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ جبرائیل میرے پاس آئے ہیں اور کہا ہے کہ بقی جاؤ تو تم میرے ساتھ آؤ۔ لہٰذا آپ بقی غرقد گئے اور بہت لمبی دعا کی ان کے لیے۔ واپسی پر آپ نے غلام سے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چوائس دی ہے کہ میں اس دنیا کی چابیوں کی اور خلد کی زندگی کی اور پھر جنت، یا پھر میں ابھی اسے ملوں اور پھر جنت میں جاؤں۔ تو غلام نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، آپ خلد کی زندگی مانگتے اور پھر جنت مانگتے تو اس دنیا کو آپ نے نہ چن لیتے، ہمیشگی کی زندگی لیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں تو پہلے ہی چن لیا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ تھی کہ صحابہ آخری دم تک آپ کی زندگی آپ کے بغیر سوچ ہی نہ سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے گھر آئے اور دوسری رات میمونہ کا گھر تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار تیز ہو گیا، پہلے چند دن تو آپ باری باری سب بیویوں کے گھر گئے، مگر بعد میں جب کمزوری بہت بڑھ گئی تو بیویوں سے اجازت مانگی کہ مجھے عائشہ کے گھر میں رہنے کی اجازت دے دو۔ لہٰذا ایک دن جب آپ عائشہ کے گھر آئے، رہنے کا ارادہ کیا تو آپ انہی کے گھر رہنا شروع ہو گئے۔ جیسے جیسے بخار بڑھتا گیا، اور اس زمانے میں تو کوئی پیناڈول اور یہ چیزیں نہیں تھیں، بخار ہی کی وجہ سے کتنے لوگ مر جاتے تھے۔ عائشہ رقیہ پڑھتی جاتی تھیں اور پھونکتی جاتی تھیں، اور پانی کی بالٹی قریب ہی رکھی ہوئی تھی، وہ بھی چھڑکتی جاتی۔ کچھ دنوں بعد عائشہ کے سر میں درد ہوا تو انہوں نے کہا کہ واہ رأس واہ، یعنی تکلیف میں کہا کہ میرا سر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او عائشہ، تمہارا کیا جائے گا اگر تم ابھی مر جاؤ؟ نہیں، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا نہیں ہے عائشہ، بلکہ واہ رأس یعنی میرا سر، اور پھر یہ کہا کہ اے عائشہ تمہارا کیا جائے گا کہ اگر تم ابھی مر جاؤ؟ تو یعنی ان سے مذاق کر رہے تھے۔ اس حال میں بھی یہ اپنی بیوی کے ساتھ مذاق کر رہے تھے اور کہنے لگے کہ تم ابھی مر جاؤ تو میں تمہیں نہلاؤں گا اور کفن پہناؤں گا اور قبر میں تمہیں اتاروں گا اور تمہارے لیے دعا کروں گا، اس سے بہتر کیا ہوگا؟ اور عائشہ کو دلاسا دے رہے تھے، مگر عائشہ نے ساتھ ہی ویسے ہی ان کو مذاق میں کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ تو اس انتظار میں ہیں کہ میں مر جاؤں تاکہ پھر کوئی یہ دیکھنے والا نہ ہو کہ آپ کس بیوی کے گھر کتنے دن جا رہے ہیں۔ تو یہ سب باتیں آپ کی اس بیماری میں ہو رہی تھیں۔ بیماری کے 5ویں دن 6-7 دن رہ گئے تھے آپ کی زندگی کے، کہ آپ نے کہا سب سے کہا کہ فلاں صحابہ سے کہا کہ فلاں کنویں کا پانی بالٹیوں میں لے آؤ، ٹھنڈا پانی، جو اس کنویں کا پانی ٹھنڈے پانی کے لیے مشہور تھا۔ تو اور یہ بھی ہم حقیقت جانتے ہیں کہ ہر کنویں کے پانی کا ذائقہ فرق ہوتا ہے اور ٹیمپریچر بھی فرق ہوتا ہے۔ لہٰذا پانی لایا گیا اور بالٹیوں کی بالٹیاں انڈیلی گئیں، لیکن آپ پر کچھ اثر نہ ہو رہا تھا۔ آپ اپنے سر کو اپنی ٹربن سے سختی سے باندھ لیا تھا درد کی شدت کو کم کرنے کے لیے، اور آپ عباس رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے کندھوں کا سہارا لیتے، کیونکہ چل نہیں سکتے تھے تو مسجد جاتے، نماز کی امامت کرتے۔ لوگ بھی بہت پریشان ہو گئے تھے کیونکہ آپ کبھی ایسے بیمار نہ ہوئے تھے، لہٰذا لوگ پورے شہر سے آ کے مسجد میں قیام کرنا شروع کر دیا تھا لوگوں نے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ لوگ مسجد کے قریب نہیں رہتے تھے بلکہ مسجد سے دور رہتے تھے، تو یہ لوگ اپنے گھروں کو نہ گئے تھے اور مسجد ہی میں رہتے تھے، اور مسجد بالکل بھر گئی تھی۔ تو جب آپ مسجد میں داخل ہوئے اور ممبر پر جا کر بیٹھ گئے اور آپ نے کہا کہ اے لوگو، اللہ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ پر، اس لیے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیا تھا۔ آپ نے کہا کہ لوگوں کو آپ نے اپنے لوگوں کو اپنی قبر کے ساتھ ایسا نہ کرنے کو کہا کہ قبر کو سجدہ نہ کرنا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اگر میرے اوپر کسی کا کوئی حق ہے یا کوئی قرض ہے جو ادا نہ کیا ہو تو ابھی آ جاؤ اور لے لو، کیونکہ میں قیامت کے دن یہ نہیں ادا کر سکوں گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اگر میں نے کسی کو مارا ہے تو آؤ مجھے آج مار لو، اور یہ میری کمر جو ہے وہ حاضر ہے، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تم مجھ سے سوال کرو۔ اسی طرح مسلسل کہتے رہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بارے میں بھی آپ کہتے رہے۔ تو صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ سے کہنا نہیں تھا لیکن آپ نے اتنا کہا ہے
تو آپ نے 3 درہم مجھ سے لیے تھے، تو وہ 3 درہم ان کو ادا کر دیے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے کہ اللہ نے اس سے پوچھا ہے کہ وہ چن لے اس دنیا میں اللہ کی ذات اور اللہ کی ذات میں، تو اس نے اللہ کی ذات کو چن لیا ہے۔ صحابہ نہ سمجھ سکے اور کہ یہ ایک بندہ کون ہے اور کون اتنا خوش نبی، وہ تو یہی سمجھتے رہے کہ کون سا خوش نصیب بندہ ہے، سوائے ایک صحابی کے جو بے اختیار رونا شروع ہو گئے اور کافی اونچا رو رہے تھے، اور یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو کہا، اے ابو بکر مت رو، کیونکہ تم وہ ہو جن پر میں سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہوں، اپنے ساتھیوں میں سے اور اپنی فیملی میں سے بھی، اور اگر میں کوئی خلیل بناتا، خلیل ہوتے بہت قریبی دوست، چن سکتا تو میں اس دنیا میں میرا خلیل ابو بکر ہوتا، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل چن لیا ہے۔ تو خلیل صرف 2 ہی ہیں تمام انبیاء میں، ایک خلیل اللہ ابراہیم اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اے ابو بکر میں تمہیں خلیل نہیں بنا سکتا، مگر تم میرے درمیان دین، تمہارے اور میرے درمیان دین کا بھائی چارہ ہے، یعنی تم اخوت اسلامی ہے تمہارے اور میرے درمیان۔ پھر آپ نے اعلان کیا کہ سب دروازے مسجد کے بند کر دیے جائیں، یعنی اس زمانے میں جو گھر تھے وہ مسجد کے ساتھ ہی ہوتے تھے، اور جتنے بھی صحابہ کے گھر ان کے ساتھ تھے وہ مسجد کا دروازہ ان کے گھر سے ہی نکلتا تھا، یعنی دروازہ تھا گھر کے لیے۔ تو آپ نے کہا کہ بالکل بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے، یعنی اس کے بعد کبھی پھر وہ دروازے نہ کھلے، وہ بند کر دیے گئے۔ تو ممکن ہے یہ اب اس بات میں اختلاف ہے کہ بدھ کا دن تھا، یہ جمعرات کا دن تھا، یا تو کیونکہ اب جمعرات زیادہ چانس یہ ہے کہ جمعرات کا ہو، کیونکہ جمعے کی نماز کی امامت جو تھی وہ ابو بکر صدیق کو دے دی گئی تھی، لہٰذا اس دن کے آخری نماز جس کی امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ مغرب کی نماز تھی، جس میں آپ نے سورہ مرسلات پڑھی تھی۔ واپس گھر آئے، کمزوری بہت تھی، عشاء کا وقت ہوا، بلال بلانے کو آئے، کھڑے ہوئے مگر بے ہوش ہو کے گر گئے، پانی لایا گیا، آپ کے اوپر ڈالا گیا، پھر کھڑے ہوئے، پھر بے ہوش ہو کر گر گئے، اور پھر پوچھا، جب ہوش آیا پھر پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں یا رسول اللہ۔ پھر کوشش کی مگر نہ کر سکے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے 7 مرتبہ کوشش کی کہ آپ اٹھ کے نماز کی امامت کے لیے جا سکیں، لیکن آپ نہ کر سکے، یعنی اس سے نماز کی اہمیت کا کس قدر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آخری دم تک کوشش کی۔ جب دیکھا کہ میں نے امامت نہیں کر سکتا تو عائشہ سے کہا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو کہ نماز کی امامت کریں۔ 10 سالوں میں یہ کبھی نہیں ہوا تھا، بلکہ ابو بکر نے جب ایک دفعہ شروع بھی کروائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تھے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ہٹ گئے تھے۔ تو عائشہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کے والد کو اقامت دی جائے، لہٰذا انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد دل کے بہت نرم ہیں، یعنی رقیق بالقلب ہے، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو بہت رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہو ابو بکر سے کہ ابا بکر سے کہ وہ نماز لوگوں کو پڑھائیں۔ عائشہ نے پھر ایک کوشش کی کہ آپ حفصہ سے کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ان کے والد امامت کروائیں، تو اور حفصہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم کہو رسول اللہ کو، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی نہ مانے، اور کہا کہ جاؤ ابو بکر کو تلاش کرو، کیونکہ ابو بکر جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہوئی تھی تو اپنے گھر چلے گئے تھے، ابو بکر کو تلاش کرو، اور اللہ تعالیٰ اور کسی کی اجازت نہ دے گا سوائے ابو بکر کے سوائے ابو بکر کے۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد رسول اللہ، ایک روایت کے مطابق عمر رضی اللہ عنہ نے نماز شروع کی تھی، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زور دے رہے تھے تو ابو بکر کو تلاش کر کے لایا گیا اور انہوں نے امامت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک وہی امامت کرتے رہے۔ رسول اللہ نے اپنے بعد کسی کا نام نہ لیا امت کو سکسیسر کا، یعنی یہ نہیں کہہ کے گئے کہ فلاں کو چن لینا یا فلاں کو چن لینا۔ کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ بادشاہت والا اصول قائم نہ ہو جائے، دین اسلام میں آ جائے کہ باپ کے بعد بیٹا جو ہے وہ سلیکٹ ہو جائے۔ تو اگر آپ ایسا کرتے تو امت پر یہ واجب ہو جاتا کہ نصیحت کر کے جائیں کہ فلاں میرا سکسیسر ہوگا۔ مگر پھر بھی ابو بکر کو امامت دینے کا جو وہ چنا تھا آپ نے،
تو انڈائریکٹ یہ پیغام تھا کہ میرے بعد کون امام ہوگا امت کا۔ لہٰذا ہفتہ یہ اتوار کو کچھ ہمت آئی تو آپ نے فجر کی نماز کے دوران چل کر نماز کے درمیان پہنچ گئے اور صحابہ کے اندر ہلچل مچ گئی۔ ابو بکر نے بھی محسوس کر لیا اور بائیں طرف دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے۔ ابو بکر ہٹے مگر رسول اللہ نے اشارے سے کہا کہ کھڑے رہو، مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ ذرا سا ہٹ کر کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ اب امامت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، مگر لوگ فالو کس کو کر رہے تھے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ظہر کی نماز کے بعد آپ ممبر پر آپ کو بٹھایا گیا اور آپ نے لوگوں سے اپنا زندگی کا آخری خطاب کیا، جس میں آپ نے انصار کی تعریف کی اور کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ انصار کا خیال رکھنا، وہ بہترین مشورہ دینے والے تھے، وہ مجھے بہترین مشورہ دینے والے تھے اور انہوں نے اپنی تمام تر ذمہ داریاں پوری کی ہیں جو ان پر واجب تھیں۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ قریش جو ہے وہ انچارج ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام بت پرستوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دو، یعنی عرب میں بت پرست حکومتیں بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وفود کا دھیان کرنا جیسے میں نے کیا ہے، اسی طرح اسلام لانے والوں کا بھی ویسے ہی خیال کرنا جیسے میں نے کیا ہے۔ اور آخری پیغام آپ کا جو آپ نے بار بار کہا کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، مرنا نہیں جب تک کہ اچھا گمان نہ ہو۔ اور پھر آپ نے یہ کہا کہ الصلاۃ واتقوا فیما ملکت ایمانکم، یعنی کہ نماز اور جو تمہارے درمیان کمزور ہیں ان کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا اور جو کمزور ہیں تمہارے درمیان ان کا خیال رکھنا۔ اب خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ ہفتے کی رات تھی۔ اتوار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے سوال کیا کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 7 چاندی کے سکے ہیں، یعنی یہ بہت کم مالیت تھی۔ تو آپ نے ان پیسوں کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں ڈالتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے میں اللہ کو اس کے بارے میں کیا جواب دوں گا، میں اللہ کو اس کے بارے میں کیا جواب دوں گا۔ عائشہ کو دیے کہ جاؤ غریبوں میں بانٹ دو۔ دوبارہ ہوش میں آئے تو پوچھا کہ پیسے بانٹ دیے غریبوں میں، تو عائشہ نے کہا اس وقت ان کے لیے بات اہمیت نہیں رکھتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جو تھی وہ زیادہ اہم تھی، تو انہوں نے کہا میں کر لوں گی، مگر جب آپ نے بار بار یہ سوال کرتے رہے تو عائشہ نے اس تمام پیسے بانٹ دیے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو آپ کے پاس ایک پیسہ بھی نہ تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ نے انتقال کیا تو گھر میں سونا چاندی نہ تھا سوائے چند نوالے گندم کے، یعنی گندم کے چند نوالے تھے جو کہ ایک چھوٹے سے کپ میں اس میں گندم کے نوالے تھے جو میں استعمال کرتی گئی اور وہ ختم نہ ہوتا تھا کہ ایک دن میں نے اس کا وزن کر لیا تو اس کے بعد وہ ختم ہو گئے۔ بہرحال عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے پاس سوائے ایک خچر کے اور ان کے پاس ایک خچر کے اور ایک ذرہ تھی جو کہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھوائی تھی گندم کے 30 جو بشلز ہیں اس کے لیے، اور کچھ زمین تھی جو آپ نے غریبوں کو پہلے ہی سے دے دی ہوئی تھی۔ بلکہ جس رات آپ فوت ہوئے عائشہ کے پاس چراغ کے لیے تیل بھی نہ تھا، پڑوسن سے ادھار تیل لیا تاکہ چراغ جل سکے۔ اب سوچیں یہ وہ انسان تھے جو پورے عرب کے حکمران تھے، جن کے پاس بحرین اور یمن سے انکمز آ رہی تھیں، جن کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، سونے چاندی کی کمی نہیں تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، کہ ہر چیز سے ہر طرح کا مال غنیمت آپ کے پاس آ رہا تھا۔ وہ اس حال میں اس دنیا سے گئے کہ ایک پیسہ ان کے گھر میں نہیں تھا۔ آج ہم اپنے رب کو کیا جا کے جواب دیں گے؟ کبھی ہم اپنے کپڑے دیکھیں، کبھی ہم اپنے جوتے دیکھیں، کبھی ہم اپنے پرسز کا حساب لیں، کبھی ہم اپنے بینک بیلنسز کو دیکھیں، تو ہم سوچیں، کبھی سیریسلی سوچیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جا کے جواب دیں گے۔ تو بہرحال 12 ربیع الاول کا تھا، فجر کی نماز تھی، آپ بستر میں تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز کی امامت کروا رہے تھے۔ آپ نے کہا کہ مجھے بٹھا دو میرے بستر میں، اور آپ نے پردہ اٹھایا تو صحابہ کو دیکھا کہ وہ نماز میں سب کھڑے ہوئے ہیں،
تو اور یہ صحابہ نے بھی آپ کو 2 دن بعد دیکھا تو انس بن مالک کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ہم خوشی سے نماز توڑنے والے تھے، یعنی انہوں نے سمجھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو گئے ہیں اور وہ خوشی سے نماز توڑنے والے تھے۔ لیکن یہ آخری دیدار تھا جو لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا۔ یہ پیر کا دن تھا، فجر کا وقت تھا، 12 ربیع الاول۔ آپ نے اپنی امت کو نماز کی حالت میں پایا۔ آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، آپ بہت خوش تھے، مسکراہٹ تھی چہرے پر۔ کیوں خوش تھے؟ اس لیے کہ امت کو نماز میں پایا تھا، صف در صف کھڑے ہوئے تھے۔ بہرحال پیر کی صبح آپ کا بخار تیز ہو گیا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ ملنے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ سے بہت شدید محبت تھی۔ جب آپ آتی تھی تو آپ کھڑے ہو کر ملتے تھے، ماتھا چومتے تھے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا۔ فاطمہ رضی اللہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد اولاد تھی جو زندہ رہ گئی تھیں۔ تو فاطمہ رضی اللہ نے رونا شروع کر دیا اور کہا کہ کتنی تکلیف ہے میرے والد کو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ اے فاطمہ، تمہارے باپ کو آج کے بعد پھر کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو قریب کیا اور کچھ ان کے کان میں کہا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے رونا شروع کر دیا، پھر بلایا، پھر کچھ کہا تو آپ خوشی سے مسکرا پڑیں۔ عائشہ نے پوچھا کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں بتا سکتی۔ کچھ وقت بعد عائشہ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جبرائیل میرے ساتھ قرآن 2 دفعہ ختم کیا ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ مجھے بتانے کو کہ میرا وقت آ گیا ہے، اس لیے میں نے رونا شروع کر دیا۔ اور پھر کہنے لگیں کہ انہوں نے پوچھا کہ مسکرائیں کیوں؟ تو کہنے لگیں کہ میں نے سب سے پہلی ہوں گی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ آپ کے فوت ہونے کے 6 ماہ بعد فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی جو ہیں وہ فوت ہو گئی تھیں، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بھی بتایا کہ تم جنت میں عورتوں کی قیادت کرو گی۔ تو یہ بہت بات ہے کہ حیرانگی کی بات ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنی موت کا سن کر خوش ہوئیں، اس لیے کہ وہ زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں گزارنا چاہتی تھیں۔ آپ کا بخار بڑھتا گیا، پانی ڈالتے جاتے تھے، اور بے شک آپ یہ کہتے جاتے تھے کہ ان الموت سکرات، کہ بے شک موت کی سختی ہے۔ اور پھر آپ ساتھ ہی ساتھ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ اللہم اعنی علی موت السکرات، کہ میری موت کے سکرات پر میری مدد کر۔ آخر اس کے بعد بخار اتنا تیز ہو گیا کہ بات بھی نہیں کر سکتے تھے اور خاموش ہو گئے۔ اس حال میں اسامہ رضی اللہ عنہ ملنے آئے، مگر آپ نے کچھ نہ کہا، صرف کمزوری کے ساتھ انگلی آسمان کی طرف کی کہ میں نے تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں کہ تم کامیاب ہو جاؤ، مقصد یہ تھا کہ تم اپنے مشن پر ضرور جانا۔ اب جب تکلیف بڑھ گئی تو عائشہ نے ان کا سر اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ اب ان کے بھائی عبد الرحمن داخل ہوئے، مسواک تھی ان کے منہ میں۔ آپ نے مسواک کی طرف دیکھا تو عائشہ سمجھ گئیں اور کہنے لگیں کہ کیا آپ مسواک چاہتے ہیں؟ آپ نے سر ہلا کے کہا ہاں۔ عبد الرحمن سے لے کر دوسرا حصہ چبا کر آپ کو دیا کہ آپ نے مسواک کی۔ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے اپنے سانس کو بھی تازہ کر رہے تھے۔ عائشہ نے کہا کہ مجھے حیرانگی ہے کہ کیسے شوق سے وہ مسواک کر رہے تھے۔ کمزوری آخر میں اتنا بڑھ گئی کہ عائشہ نے جو بھی کچھ کہہ رہے تھے وہ بہت ہلکا کہہ رہے تھے، تو کان لگا کر سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اللہم اجعلنی من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ 3 دفعہ آپ نے یہ بات کہا کہ مجھے رفیق الاعلیٰ یعنی بہت اچھے ساتھیوں کے ساتھ ملوا دے، اور آپ پھر آخری الفاظ جو آپ کے تھے وہ آپ یہ تھے الی الرفیق الاعلیٰ، کہ میں رفیق الاعلیٰ کی صحبت میں جا رہا ہوں۔ مانے کہ محبت اور صالح کیا چیز مانگ رہی تھی کہ صالحین کی صحبت مانگ رہے تھے، نبیین، صدیقین، اور پھر اللہ کی ذات کا تقرب مانگ رہے تھے۔ اور یہ سب بخاری اور مسلم کی روایات میں ہے۔ آپ صلی اللہ اس وقت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اس وقت مجھے یاد آیا کہ رسول اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ جب کوئی پیغمبر پر موت کا فرشتہ اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ اس کو جنت میں اس کا مقام نہ دکھا دیا جائے اور یہ نہ پوچھ لیا جائے
کہ میں تمہاری روح نکال لوں اور پیغمبر مان جاتا ہے، تو اس وقت میں سمجھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو چن لیا ہے۔ اس وقت عائشہ کو پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں۔ آپ کا انتقال فجر کی نماز کے کچھ دیر بعد پیر کے دن 12 ربیع الاول کو ہو گیا تھا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ فوراً آئیں اور پھر کہا کہ یا بتا اے میرے والد، آپ نے اپنے رب کی پکار کا جواب دے دیا ہے، اور یعنی آپ کا ٹھکانہ جنات الفردوس میں سے ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی اس پہ یہ ہوا کہ ہم آپ کی فوتگی کا پتہ نہیں سوائے جبرائیل کو تسلی، ہمیں آپ کی فوتگی کا ہم کس کو بتا سکتے ہیں سوائے یہ کہ جبرائیل ہی کو ہم تسلی دے سکتا ہے، جبرائیل سے ہی ہم آپ کی موت کا تذکرہ کر سکتے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں فوت ہوئے، اور میری باری والے دن تھے، اور میری گردن اور میرے سینے کے درمیان ان کا سر تھا، اور میرا لعاب ان کے منہ میں تھا جو کہ مسواک انہوں نے دی تھی۔ اور اس طرح سے یہ خبر چاروں طرف پھیل گئی اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ کچھ تو زمین پہ بیٹھ گئے اور کچھ سکتے میں آ گئے۔ یہ تمام چیزیں ہو رہی تھیں۔ پھر اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو نیکسٹ کریں گے وہ سیرہ کا انشاءاللہ ہمارا آخری وہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کو قبول کر لے اور ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا، سختی سے پابندی کرنے والا بنا دے۔ انشاءاللہ کل ہم سیرہ کو مکمل کریں گے، اور اس کے بعد ہم چھوٹی سی ایک دعا کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی ہمیں توفیق دے انشاءاللہ کہ ہم کل اس کو مکمل کر لیں۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔